بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے 21ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے مختلف مصدروں سے مضارع اور ان سے فقرے، یعنی سب سے پہلے وہ مختلف مصادر سے فعل مضارع کو ذکر کریں گے۔ مختلف مصادر سے فعل مضارع کے صیغوں کا ذکر کریں گے اور پھر اس فعل مضارع کو جملوں کے درمیان استعمال کر کے دکھلائیں گے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ فعل کی 6 قسمیں آتی ہیں اور جس کی ترتیب فارسی زبان میں ہے ماضی، مستقبل، مضارع، حال، امر اور نہیں۔ تو فعل کی ان 6 قسموں میں ماضی اپنے تمام اقسام کے ساتھ، مستقبل ان دونوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب تیسری قسم یعنی فعل مضارع کو یہاں سے ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ فعل مضارع کسے کہتے ہیں۔ تو فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانہ حال یا استقبال میں پایا جائے۔ یعنی فعل مضارع کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام کیا جائے گا یا کوئی کام ہوگا، ابھی حال کے زمانے میں بھی ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے، اور آنے والے زمانے کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے فعل مضارع کی مثال ہے گوید۔ تو گوید کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہتا ہے، یعنی زمانے حال کے اندر۔ مثال کے طور پر اگر ہم ذکر کریں زید گوید، تو اس کا 2 ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ایک تو زید کہتا ہے، یعنی بھی کہہ رہا ہے حال کے زمانے کے اندر، اور اس کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے زید کہے گا، یعنی مستقبل کے زمانے کے اندر زید کوئی بات کہے گا۔ تو یہ ہے فعل مضارع۔ اب فعل مضارع کیسے بنتا ہے؟ تو فارسی زبان میں فعل مضارع بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ فعل مضارع بنانے کا فارسی زبان میں کوئی ضابطہ اور کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ البتہ فعل مضارع کی علامت ہے، یعنی علامت ہے، ایک علامت ہے جس کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ صیغہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں، یعنی فعل مضارع کے آخر میں دال ساکین ما قبل مفتوح ہوتا ہے۔ فعل مضارع کے آخر میں دال ساکین ما قبل مفتوح ہوتا ہے، ایک علامت تو یہ ہے۔ جیسے گوید، تو دیکھیے گوید کے اندر دال ساکین ہے، آخر میں دال، گوید دال ساکین ہے اور اس کا ما قبل یعنی یا مفتوح ہے۔ اور کبھی کبھی فعل مضارع کے شروع میں با زائد بھی آتی ہے، یعنی فعل مضارع کی دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں با زائد آتی ہے، با بھی آتی ہے۔ جیسے بوگوید، بو گوید، تو دیکھیے اس کے اندر جو ہے گوید یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور ہم نے اس کو اس طرح پہچانا کہ اس کے شروع میں با ہے، بوگوید۔ تو یہ فعل مضارع پہچاننے کی 2 علامت ہے۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے انہوں نے یہ مفردات دیے ہیں، یعنی فعل مضارع کے صیغے دیے ہیں جو مصدر سے بنے ہیں۔ تو پہلے ہم ان مفردات کو پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ سمجھیں گے، اور پھر صاحب کتاب ان کو جملوں میں استعمال کر کے دکھلائیں گے۔ تو پہلا ہے گوید، تو اس کا ترجمہ ہوگا کہتا ہے یا کہے گا۔ خواند، پڑھتا ہے یا پڑھے گا۔ دہد، دیتا ہے یا دے گا۔ اس کے بعد ہے کند، کرتا ہے یا کرے گا۔ دارد، رکھتا ہے یا رکھے گا۔ آید، آتا ہے یا آئے گا۔ خواہد، چاہتا ہے یا چاہے گا۔ آموزد، سیکھتا ہے یا سیکھے گا۔ رسد، پہنچتا ہے یا پہنچے گا۔ بود، دیکھیے اس کو بود پڑھیے گا، بود فعل مضارع اور بود فعل ماضی ہے۔ بود ہوتا ہے یا ہوئے گا۔ باشد،
ہوتا ہے یا ہوئے گا، تو بود اور باشد دونوں کے معنی ایک ہیں، لیکن دونوں کا استعمال الگ الگ جگہ ہوتا ہے۔ یابد پاتا ہے یا پائے گا، رود جاتا ہے یا جائے گا، شود ہوتا ہے یا ہوگا، آرد لاتا ہے یا لائے گا، گیرد پکڑتا ہے یا پکڑے گا، شنود سنتا ہے یا سنے گا، نویست لکھتا ہے یا لکھے گا، بیند دیکھتا ہے یا دیکھے گا، داند جانتا ہے یا جانے گا، نشیند نشستن مصدر سے ہے، نشستن مصدر سے نشیند فعل مضارع ہے، بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، ماند ماندن مصدر سے ہے، رہتا ہے یا رہے گا۔ تو یہ جو ہے مصادر آپ کے فعل مضارع آپ کے سامنے ہے، یہ 3 3 6 9 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 تقریباً 24 فعل مضارع ہیں، اور یہ سب کے سب جو ہے مصادر سے بنائے گئے ہیں۔ جیسے ہم نے بتایا کہ نشیند یہ نشستن سے بنا ہے، اور اسی طرح بودن سے بود بنا ہے، رسیدن سے رسد بنا ہے، آموزدن سے آموزد بنا ہے۔ تو یہ سب مصادر سے فعل مضارع بنائے گئے ہیں۔ تو اب ہم نے جو ہے ان مفردات کا معنی سمجھ لیا ہے، اب صاحب کتاب ان کو جملوں کے درمیان، فقروں کے درمیان استعمال کر کے دکھلائیں گے۔ تو کہتے ہیں قلم پیش شما کجا باشد، قلم کے معنی قلم، اور پیش شما پیش کے معنی آگے، شما تم سب، کجا کے معنی کہاں، اور باشد کا 2 ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یہ باشد فعل مضارع ہے، تو ایک ہوتا ہے، دوسرا ہوئے گا، تو ترجمہ ہوگا قلم پیش شما کجا باشد۔ اچھا یہ قلمم ہے، قلمم واحد متکلم کا صیغہ ہے، یہ میم جو ہے واحد متکلم کے لیے۔ قلمم پیش شما کجا باشد، قلمم میرا قلم پیش شما تمہارے آگے، کجا باشد کہاں ہوگا۔ تو دیکھیے یہ لفظ باشد فعل مضارع ہے، اور یہاں ہم نے استقبال کا ترجمہ کیا ہے۔ قلمم پیش شما کجا باشد، میرا قلم تمہارے آگے کہاں ہوگا۔ برادرم چہ کند، تو برادرم میرا بھائی، چہ کیا، کند یہ فعل مضارع ہے، تو ترجمہ ہوگا برادرم چہ کند میرا بھائی کیا کرتا ہے۔ سوالیہ جملہ برادرم چہ کند میرا بھائی کیا کرتا ہے۔ جواب بیرون رود باہر جاتا ہے، بیرون کے معنی باہر، رود معنی جاتا ہے یا جائے گا، تو یہاں رود فعل مضارع ہے، اور یہاں ترجمہ ہم نے حال کا کیا ہے، بیرون رود باہر جاتا ہے۔ روپیہ بگیرد، تو یہاں گیرد فعل مضارع ہے، تو روپیہ بگیرد روپیہ لیتا ہے، روپیہ بگیرد روپیہ لیتا ہے، یہاں بھی فعل مضارع کا ترجمہ ہم نے حال سے کیا ہے۔ آگے ہے آرد گندم بیارد، تو آرد کے معنی آٹا، تو گندم کے معنی گیہوں، بیارد معنی لاتا ہے، بیارد یہ فعل مضارع ہے، اور اس کی علامت ہم نے کیسے پہچانا فعل مضارع ہے، اس کے شروع میں با ہے۔ آرد گندم بیارد گیہوں کا آٹا بیارد لاتا ہے۔ خط نویسد، تو نویسد فعل مضارع ہے، خط نویسد خط لکھتا ہے، تو فعل مضارع کا ترجمہ یہاں ہم نے حال سے کیا ہے، خط نویسد خط لکھتا ہے۔ سبق خود آموزد، سبق کے معنی سبق، خود معنی اپنا، اور آموزدن مصدر سے آموزد یہ جو ہے فعل مضارع ہے، تو ترجمہ ہوگا سبق خود آموزد آموزد۔
سیکھتا ہے. اچھا تو ترجمہ کریں گے اپنا سبق، سبق خود، اپنا سبق آموزد سیکھتا ہے. آگے ہے